اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم برادران و خواہران، ہمارا درس تاریخ اسلام کلی عنوان اور تاریخ اہل بیت جزئی عنوان کے تحت چل رہا ہے، اور تاریخ اہل بیت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، اور گزشتہ درس میں جو اس سلسلے کی چوتھی کڑی تھی اس میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے معجزات کی طرف کچھ اشارہ کیا اور آپ کے علمی کارنامے کی طرف میں بڑھ رہا تھا۔ انہی دونوں باتوں سے آج کی گفتگو کو ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ جہاں تک معجزات کی گفتگو ہے، میں نے عرض کیا دلائل امامت کے عنوان سے امام کے معجزات کا بھی کچھ ہلکا سا اشارہ پیش کیا، جس میں واقعہ نحریر پیش کیا کہ کس طریقے سے درندوں کے حوالے امام کو کیا گیا، اور درندے امام کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آئے اور امام کو اس طریقے سے اپنے حصار میں لیتے ہیں اور طواف کرتے ہیں جیسے حسین کعبہ میں حجاج طواف کرتے ہیں۔ کعبے کا روح کعبہ کا طواف ہو رہا تھا اور یہ معجزہ دنیا دیکھ رہی تھی۔ دنیا تک پہنچی یہ بات، دیکھنے والے تو اس ٹائم مخالفین تھے جو دیکھ رہے تھے، بعد میں تذکرہ ان کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ امام کے اپنے چاہنے والے، آپ کے بہت معتبر صحابی اور شاگرد ابو ہاشم تحریر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، بیان فرماتے ہیں۔ ابو ہاشم وہ ہیں کہ جو امام کے بہت چاہنے والے اور ایسے اور خوددار صحابی تھے، یہاں تک کہ ظاہری حالت ان کی ایک وقت ایسا تھا کہ جب ٹھیک نہ تھی اور گھر میں مشکلات اقتصادی کا سامنا پڑ رہا تھا، تب بھی عزت نفس کی بنیاد پر چاہ کر بھی امام سے شرعی رقم کا مطالبہ نہیں کر پا رہے تھے، اور امام نے اپنے علم غیب کی بنیاد پر ان کی ضرورت بھر کے پیسے ان کو دیے اور فرمایا کہ اے ابو ہاشم، اس پیسے سے 100 اشرفیاں دیں، اور کہا کہ اس پیسے سے اپنی ضرورت کو تم پورا کر لو۔ وہی ابو ہاشم امام کے سلسلے میں روایت نقل کرتے ہیں، معتمد امام تھے، امام کی بارگاہ میں امام کی خدمت پہنچے، امام نماز پڑھنے والے تھے، اذان دینے والے تھے، لیکن اذان دینے سے قبل اس کے پہلے کہ اذان بمعنی اعلان انجام پاتی اور لوگ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ہاشم کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں موجود تھا کہ میں نے دیکھا امام حسن عسکری علیہ السلام کاغذ پر کچھ تحریر فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں نماز کا وقت قریب ہونے لگا۔ امام کچھ نوافل پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے مشغول ہو گئے، اور کاغذ کو ویسے ہی قلم کے ساتھ زمین پہ چھوڑ دیا، اور میں نے دیکھا کہ قلم رواں ہوا اور کاغذ پر چلنے لگا، اور امام جو تحریر کرنا چاہ رہے تھے وہ تحریر کاغذ پر خود بخود درج ہونے لگی، یہاں تک کہ قلم کاغذ کے آخری حصے تک پہنچا اور ٹھہر گیا۔ اتنے میں امام نماز سے فارغ ہوئے، اور امام نے اس کاغذ کو اور قلم کو ایک گوشے میں رکھا، اور اس کے بعد اذان دی، اور جب اذان دی تو پھر اس کے بعد لوگ دھیرے دھیرے امام کی بزم میں داخل ہونے لگے اور امام نے واجب نماز ادا کی۔ یہ امام کے معجزے کی ایک ہلکی سی جھلک تھی، جس کو میں نے دلائل امامہ کے عنوان سے کچھ آپ کے سامنے مختصر طور پہ صحیح مگر باتیں پیش کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھایا۔ اور اسی طریقے سے میں امام کی علمی خدمتوں کا ذکر کر رہا تھا، اور میں نے گزشتہ درس میں اسحاق کندی کا تذکرہ کیا، جس کو بعض لوگ پہلا فلسفی، اسلامی فلسفی کہتے ہیں۔ البتہ فلسفے کے میدان میں ہمارے ائمہ کے اصحاب، ائمہ کی تعداد کی بنیاد پر اگر اسلامی فلسفہ کہا جائے تو اس میں آگے رہ چکے ہیں، لیکن بہرحال عالم اسلام میں ایک فکر ہے، بہت سے لوگ اسحاق کندی کو پہلا فلسفہ اسلامی کہتے ہیں، اور یہی اپنے فلسفے کے ذوم میں حالانکہ صراط مستقیم سے ذرا سا بھٹکا ہوا تھا، ورنہ پھر وہ کام نہ کرتا جس کو میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ تناقض القرآن کے نام سے کتاب تحریر کر رہا تھا، اور امام نے اس کی اس فکر کے خلاف پیغام بھجوایا کسی کے ذریعے انڈائریکٹلی، مگر وہ سمجھ گیا کہ یہ پیغام اس کے شاگرد کا نہیں ہو سکتا ہے، بعد میں اس پہ ظاہر ہوا امام کا یہ پیغام ہے، جس سے اس کو سمجھ میں آیا کہ تناقض قرآن کے عنوان سے جو وہ سمجھ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس آیت کا جو مطلب وہ نکال رہا ہو وہی مراد خدا بھی ہو۔
امام کی اس طریقے سے علمی خدمت انجام پائی کہ قرآن کے متعلق لکھے جانے والی ایک ایسی کتاب کہ جو تناقضات قرآن کو بیان کر رہی تھی، اس کے اپنے ضام میں لکھنے والے کے ضام میں وہ کتاب صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی اور اس کے رائٹر نے خود جلا دیا۔ امام نے اس کے برعکس تفسیر قرآن کے عنوان سے کتاب تحریر کی ہے۔ اگرچہ میں نے اس کے پہلے توحید مفضل وغیرہ کا تذکرہ کیا، ہمارے بعض ائمہ کے شاگردوں نے کتابیں تحریر کی ہیں، امام کی ایما پر تحریر کی ہیں، اور امام نے بھی رسالے تحریر کی ہیں۔ میں نے رسالہ جبر و رسالہ قضاء و قدر امام حسن کا، اس طریقے سے کچھ کے رسالوں کا تذکرہ کیا، لیکن جو کتاب باقی رہ گئی، پہلی کتاب جو باقی رہ گئی ہے وہ 11ویں امام کی ہے۔ وہ بھی پوری کتاب نہیں ہے، لیکن جتنی بھی باقی رہ گئی تفسیر عسکری کے نام سے 11ویں امام کے ذریعے لکھی گئی تفسیر ہم تک پہنچی، بعد کے علماء تک پہنچی، اور وہ کتاب باقی رہ گئی۔ البتہ جو حصہ باقی رہ گیا ہے وہ صرف اور صرف، وہ بھی مختلف کتابوں میں تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، وہ صرف اور صرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 تک ہے۔ مگر تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ امام حسن عسکری نے خود اپنے قلم سے ایک تفسیر تحریر کی تھی جس کو تفسیر عسکری کے نام سے آج جانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام نے مختلف علمی میدانوں میں اپنے ماقبل ائمہ کے طریقے سے دینی خدمات انجام دی ہیں اور اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے، اصحاب کی تربیت کی ہے۔ ایسے شاگرد پروان چڑھائے جو خود معتبر اور صاحب عزت و کرامت اور صاحب تصنیف و تالیف رہے ہیں۔ شیخ طوسی جن کی رجال شیخ طوسی بہت مشہور کتاب ہے، اس کے پہلے کے دروس میں نے شیخ طوسی کی کتاب کا ذکر بھی کیا تھا، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا اختیار و معرفت الرجال جو شیخ طوسی کی ہے اس کا ایک سرسری مطالعہ ضرور کیجیے گا، دورنمائی کے طور پر، یعنی اس کے خاکے کو ضرور آپ دیکھیے اور محسوس کیے ایک سرسری مطالعے کے طور پر۔ تو شیخ طوسی نے اپنی کتاب رجال میں تحریر کیا، رجال شیخ طوسی میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے 100 ایسے اصحاب کا تذکرہ ہے جو آپ کے شاگرد ہیں، صحابی ہیں، جنہوں نے دینی خدمتیں انجام دی ہیں، بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ان اصحاب میں آپ شاگردوں میں آپ نمایاں طور پہ ابو ہاشم کا نام ذکر کر سکتے ہیں۔ ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری یا احمد ابن اسحاق قمی، یا ایک بڑا نام ہے عثمان بن سعید عمری۔ یہ شخصیتیں وہ ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی کچھ شاگردوں کا امام حسن عسکری سے متعلق کتابوں میں نام تحریر کیا گیا ہے۔ آپ کو شوق ہو تو مزید مطالعے کے لیے امام حسن عسکری سے متعلق جو کتابیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں اس کی طرف آپ مراجعہ کر سکتے ہیں، یا رجال شیخ طوسی سے بھی اگر آپ میں سے کوئی تحقیق کرنا چاہے اس ٹاپک پہ، کچھ صفحات قلم بند کرنا چاہے تو رجال شیخ طوسی کا مطالعہ کیجیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی علمی خدمات بھی رہی ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے وجود سے علم غیب کا اظہار بھی ہوا ہے۔ امام نے فقہ، اصول اور دوسرے علوم میں بے انتہا کارنامے انجام دیے ہیں، اور ساتھ میں علم لدنی کے مالک تھے، اس کا بھی اظہار کیا ہے۔ چنانچہ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو آپ امام کا معجزہ کہہ لیجئے، علم لدنی کہہ لیجئے۔ امام کا چونکہ ہماری جو ابھی گفتگو چل رہی ہے وہ امام کی اخلاقیات و خصوصیات کے ذیل میں چل رہی ہے، ایک عنوان اخلاقیات و خصوصیات کا ہے، تو آپ اس کو امام کے اخلاقیات و خصوصیات کے زمرے میں داخل کر سکتے ہیں۔ واقعہ ایک ہے مگر جہتیں اس کی کئی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت نقل کی گئی ہے، راوی خود وہ انسان ہے جس سے متعلق واقعہ ہے۔ اسماعیل عباسی، خاندان عباسی بنی عباس تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے جس کا نام اسماعیل ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک روز راستے میں بیٹھا ہوا تھا سڑک پہ، میرے پاس فقیری کے حالات تھے، زیادہ پیسے نہ تھے، تنگ دستی کے وقت سے گزر رہا تھا۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا، راستے میں بیٹھا اور کچھ مطالبہ کرنا چاہ رہا تھا لوگوں سے، گزرنے والوں سے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے امام حسن عسکری علیہ السلام گزر رہے ہیں، اور جیسے ہی امام حسن عسکری گزرے تو میں نے اپنے فقر اور اپنی حاجت کا اظہار امام کی خدمت میں کیا۔ میں البتہ امام کہہ رہا ہوں، ورنہ اس وقت اس نے امام کا نام نقل کیا ہے، البتہ عزت و احترام سے نقل کیا ہے راوی جو ہے۔ تو امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کہتا ہے راوی، میں نے اپنے حالات بتائے، حالات کا ذکر کیا کہ میرے حالات
صحیح نہیں ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس غذا تک نہیں ہے۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غلط بیانی سے کام کر رہا ہے، حالانکہ تو نے 200 اشرفی اپنے لیے ذخیرہ کر لیا ہے۔ اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھے پیسہ دینے، تجھے صدقہ دینے یا تیری مدد کرنے سے بچنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو یہ تیرے خام خیالی ہوگی، تیری غلط فکر ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرے پاس 200 اشرفی ہے جو تو نے ذخیرے کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، اس لیے میں تجھے متوجہ کر رہا ہوں کہ اس کو استعمال کر اور اس کو کام ملا، ورنہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ جب تجھے سب سے زیادہ، آج سے بھی زیادہ ان پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اور اس وقت تیرے وہ کام نہیں آ پائیں گی، تو محروم رہ جائے گا۔ اور پھر اپنے غلام سے کہتے ہیں اس کو 200 اشرفی دے دیں، غلام اس کو 100 اشرفی دے دے۔ غلام امام کا 100 اشرفی اس کو دیتا ہے، اسماعیل اپنے گھر آتا ہے اور اس اشرفی سے اپنی اس وقت کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ مگر راوی یہ کہتا ہے کہ امام حسن عسکری نے ایک جملہ کہا تھا، وہ میرے کانوں میں کھٹک رہا تھا، ذہن میں کھٹک رہا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، لیکن واقعاً جو انہوں نے کہا تھا وہ سچ ہوا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں حالات کے اعتبار سے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، مشکلات کا زمانہ تھا، مجھے کہیں سے مدد بھی نہیں مل رہی تھی اور میرا ذریعہ معاش بھی کچھ نہ تھا، میں تنگ دستی کا شکار ہو گیا تھا، غربت و فقر سے جوجھ رہا تھا۔ ایسے موقع پر کہ جب میرے گھر میں فاقہ پڑنے کی نوبت آ رہی تھی، تو میں نے گھر کے نان و نفقے کے لیے اور گھر کے کھانے پینے کے اکٹھا کرنے کے لیے میں نے چاہا کہ زمین کی اس جگہ کو کھودوں کہ جہاں میں نے وہ خزانہ دبایا تھا۔ جب میں نے کھودا تو دیکھا وہ خزانہ غائب ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا بیٹا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے پیسے چھپائے ہیں، وہ چپکے سے پیسے نکال کر کے ہمارے پاس سے فرار ہو گیا، اور اب جو میں نے گاڑھے وقت کے لیے 200 اشرفی ذخیرہ کی تھی وہ نہیں ہے۔ اور میں اس واقعے کو دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے، وہ کریم بھی ہیں، انہوں نے مجھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اتنی، مجھے 100 اشرفیاں دیں، اور وہ عالم علم لدنی بھی ہیں کہ انہوں نے غیب کے بارے میں مجھے خبر دی، اور واقعاً جیسا کہ انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا کہ جب مجھے ضرورت پڑی تو میرے پاس وہ پیسے نہ تھے۔ میں یہیں پر اپنے درسی سلسلے کے اس مرحلے کو، اس درس کی 5ویں کڑی کو روکتا ہوں، کیونکہ اب نئی بحث شروع کروں گا، نیا واقعہ شروع کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، جو ہمارے اس مختصر درس کے تقاضے کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس درس کو یہیں پہ روکتے ہوئے درس کا اگلا حصہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں 6ٹھی کڑی میں پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار انشاءاللہ ہماری اور آپ کی طرف سے اس عمل کو قبول فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ درس ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ باعث خیر و برکت قرار پائے گا۔ التماس سے دعا۔